رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان محمد مزمل چشتی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ بہت عظیم شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، عظیم عالم دین اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے، استاذ العلماء جگر گوشہ حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب، مدرس ناظم تعلیمات جامعہ چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، آپ جلوہ گر ہیں۔ ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے ہمیں چند لمحات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ استاذ محترم کے اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کی شفقت ہم پر سلامت رکھے۔ ہمارے بہت ہی شفیق استاذ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے جامعہ کے ماشاءاللہ ناظم تعلیمات بھی ہیں، اور حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر بھی ہیں۔ گلشن حضور محدث عبدالوی کے ایک چمکتے ہوئے پھول ہیں، اور ماشاءاللہ دین متین کی خدمت میں پیش ہیں۔ جامعہ کا نظام بھی ساتھ چلا رہے ہیں، ناظم تعلیمات کی سیٹ پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ مرکزی رضوی جامعہ مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو صاحبزادہ صاحب ہیں، لیکن آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادے جو ہوتے ہیں وہ صاحبزادے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ حضرت محدث عبدالوی کا فیضان ہے کہ آپ کے لخت جگر، آپ کے ہی مرکز میں، آپ کی ہی مرکزی مسجد میں امامت بھی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو میں بے حد مشکور ہوں حضرت صاحب کا، اور بلا تاخیر آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج 27ویں شب ہے، شب قدر کی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ تو میں اپنے استاذ محترم سے دستبستہ عرض کروں گا کہ آپ شب قدر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا اس امت مصطفیٰ پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں، بے شک، اور اور رمضان المبارک کا ہر لمحہ، دن اور رات کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ باعث رحمت اور برکت نزول ہے۔ بے شک، اور اس آخری طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی برکت والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر کرنے والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف ہے، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ بے شک، یہ کتنی عظمت اور فضیلت اور شان ہے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ بے شک، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روح زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلامتی والی رات ہے، مطلع الفجر تک، فجر طلوع ہونے تک، یہ مغرب طلوع آفتاب طلوع صبح سے تک جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس رات قیام اور سجود کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں اس رات کو گزارتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ذکر پاک میں اس رات کو گزارتا ہے، عبادت اور بندگی کرتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو سیاحین ہیں، جو سیاحت کرنے والے ہیں، روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور امت مصطفیٰ کے اس ہر فرد کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں، خوشخبری ہے ان نمازیوں کے لیے، ان عبادت گزاروں کے لیے جو اس رات میں شب زندہ دار اس رات کو رکھتے ہیں اور اس شب کو قدر کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے عاجزی اور انکساری اور عبادت کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور فرشتے ہر بندے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبادت کرتے کرتے اس پر رکت طاری ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور آج کے اس دور میں کچھ لوگ جس طرح شب برات شب معراج کا انکار ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے کہ ہر عبادت والی رات کا انکار کریں۔ شب برات کا بھی قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بے شک۔ اور اس کی شان اور عظمت کا بیان جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو نص قطعی اور نص قرآنی اور نص حدیث کا جو انکار کرے تو وہ سراسر کفر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان بابرکت عبادت والی راتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور شب برات جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ شب برات ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی بابرکت رات ہے۔ تو یہ تمام راتیں جو ہیں یہ باعث برکت ہیں اور عبادت کرنے کی راتیں ہیں، اور غنیمت جاننا چاہیے بالخصوص ملت اسلامیہ کے وہ نوجوان جو ان راتوں میں مساجد میں آتے ہیں، جو پورا سال مسجدوں میں نہیں آتا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان لوگوں کو روکنا اور بدعت اور شرک کا فتویٰ لگانا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام دشمنی ہے۔ لوگوں کو آنے دینا چاہیے ان راتوں میں اور وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی حضور، یہ جو آخری اشرہ ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا ارشاد فرمائیں کہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے، جو اس کو کس انداز میں جو چند دن رہ گئے ہیں یہ امت مسلمہ کس انداز میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے اور نمونہ کاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تلاش کیسے کریں گے کہ راتوں میں ہر طاق رات میں عبادت کی جائے؟ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہی لیلۃ القدر مل جائے۔ اور ابی بن کعب جو ہیں وہ قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 27ویں شب ہے۔ تو لہٰذا ہر رات جو ہے طاق رات جو ہے اس میں عبادت کی جائے تاکہ تلاش شب قدر ہو جائے اور بندہ اس فضیلت سے اور اس عظمت سے محروم نہ رہے، بلکہ وہ اس راتوں میں قدر کرتے ہوئے ہر رات کو عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور، یہ جو شب قدر ہے اس میں عبادت کرنے کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ساری عظمت شان بیان فرمائی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ہر عبادت گزار کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کی جماعت میں فخر سے یہ دکھاتا ہے فرشتوں کو، دیکھو میرے بندے جو ہیں کیسے میری عبادت کرتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ میرے سوا کون ہے کہ جو ان کو بخشے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو میری ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین کامل کے ساتھ میری ذات پر ایمان رکھتے ہوئے میری عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت خود ملائکہ کی جماعت میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور قرآن مجید میں بھی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کی عظمت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ اس کا عظمت اور شان کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول بھی ہوا، اس کے حوالے سے بھی قرآن پاک تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ فرمایا اور اپنی بارگاہ سے اس کو نازل فرمایا اس رات میں۔
اور پھر جیسے جیسے قرآن مجید کی ضرورت پڑتی رہی، آیات بینات، احکامات خدا بندی کا جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، ویسے ویسے جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو اس رات میں ایک ہی بار جو ہے وہ لوح محفوظ پر قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو قرآن وہاں پر نازل ہوا، حضور حضر میں تھے تو قرآن وہاں پہ نازل ہوتا رہا، حضور مکہ میں تھے، حضور مدینہ میں، جہاں جہاں سرکار تشریف لے جاتے تھے یہ لوح محفوظ سے جبریل امین ضرورت کے مطابق آیات مبارکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے تاکہ اس امت کو احکامات کا پتہ چل سکے۔ سبحان اللہ۔ حضور، جس طرح کہ اس رات میں مساجد کے اندر قرآن پاک کی منزل کو مکمل کیا جاتا ہے، کیا اسی رات میں مکمل کرنا زیادہ افضل ہے یا کسی بھی رات میں مکمل کر سکتے ہیں؟ جی، کسی رات میں بھی مکمل کیا جائے تو اس کی بھی اپنی شان اور عظمت ہے، جی لیکن لیلۃ القدر میں یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی تو اگر ہم قرآن مجید کو مکمل کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ 1000 مہینوں میں جیسے قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے، تو ایک رات میں اس کی اتنی فضیلت ہوگی کہ جیسا کہ 1000 مہینوں تک ہم اس قرآن کو پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں۔ تو اس ایک رات میں خاص طور پر لیلۃ القدر میں اس کو مکمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور، ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منزل اسی رات میں مکمل فرمایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن مجید جو ہے وہ مکمل فرماتے تھے اور آخری عشرہ میں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی تھی، جی، اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری سال تھا تو پہلے تو ہر سال جبریل امین نازل ہوتے تھے تو حضور ان کے ساتھ ایک مرتبہ دور فرماتے تھے، اور جب آخری سال مبارکہ تھا حیات مبارکہ کا، ظاہری حیات مبارکہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا، اور یہ آخری عشرے میں ہی ہے اور یہ آخری عشرے کی فضیلت بھی ہے۔ بے شک۔ حضور، یہ قرآن پاک کی منزل کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حافظ تھے، تو اسی لحاظ سے ایک سوال ہے کہ حفظ قرآن کی جو شان ہے اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا کتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے؟ حافظ قرآن کی اتنی شان اور عظمت ہے کہ حافظ قرآن کو قرآن مجید پڑھنے پر اتنا انعام ملے گا کہ اس کے والدین کو نور کا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا، اور وہ اپنی ایک روایت میں 7 پشتوں کو اور ایک روایت میں 10 پشتوں تک وہ شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو حافظ قرآن کو یہ پروٹوکول، یہ عظمت، یہ مرتبہ قرآن مجید کی برکت سے ہے کہ وہ اپنے گناہ گار رشتہ داروں کو اپنی نسل میں جتنے بھی پشتے ہیں ان کی بخشش کروائے گا اور سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ایسے نہیں پڑھنا جیسے دنیا میں تیزی کے ساتھ پڑھتا تھا، ورت اللہ ترتیلا، اس کو آہستہ آہستہ پڑھ تاکہ جو ہے جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہاں پر تیرا مقام جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو امت مسلمہ کو قرآن پاک کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں تقریباً ہر انسان جو ہے وہ موبائل میں گم ہے یا کسی نہ کسی شعبے میں موجود ہے، تو قرآن پاک کی یہ اہمیت آج کل کی نوجوان نسل کی بھی بدبختی ہے کہ جب سے موبائل آیا ہے تب تک یہ اصل جو قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا جو وجود ہے اس سے دور ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی اس سے خیرات ملتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان کو تمام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن جو ہے یہ شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے اور مشفع بھی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو لہٰذا پورا سال قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے اور جو ہے وہ قرآن کی عظمتیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ پہلے وقتوں میں لوگ صبح سویرے اٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے کام کاج پر جاتے تھے، تو ان کے کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں، زراعت میں برکت ہوتی تھی۔ اور اب آج کا نوجوان جو ہے وہ دن چڑھے اور 12-1 بجے کے قریب اٹھتا ہے، اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور شیطان جو ہے اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل میں شیطان جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اور نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بزرگ کو، ہر بچے کو، ہر عورت کو، ماں بہن بیٹی کو
तमाम को कुरान के साथ अपना लगाव जो है वो पैदा करना चाहिए ताकि इसकी बरकतें दुनिया में भी हासिल हो सकें और आखिरत में भी। और हम हज़रत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हज़रत अली का किरदार हमारे सामने। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूं, जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह से मैं कलाम करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। माशाअल्लाह। तो लिहाजा नमाज और कुरान के साथ हर मुसलमान का ताल्लुक जो है ये मजबूत होना चाहिए। और देखने में आया है कि लोग जो हैं आज के मुसलमान नमाज से भी दूर हैं और कुरान से भी दूर हैं। इस वजह से हम दुनियावी मसाइल में मुब्तला हो चुके हैं। और हम सबको चाहिए, ये पूरे नाजरीन और सामीन को ये मुकम्मल रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान के बाद भी कुरान और नमाज के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें। माशाअल्लाह। हुज़ूर, आपकी बात से एक सवाल है, वैसे ये मौजू तो नहीं है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आज जो परेशानियां हैं ये सिर्फ इसी तरह हैं कि कुरान से दूरी, तो इस परेशानी का कोई हल हमारे नाजरीन को इरशाद फरमाएं। परेशानियों का हल कुरान है हमारे सामने। अलहम्द के अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये हल ही हल है। अगर इसको पढ़ा जाए, दुनियावी मकासद के लिए पढ़ा जाए तो दुनियावी मकासद में अल्लाह बरकत देता है, और उखरवी मकासद के लिए इसको पढ़ा जाए तो उससे भी जो है वो आखिरत के मसाइल जो है वो हल होते हैं। तो कुरान जो है वो सरापा निजात है और सरापा हल मुश्किलात है। ये तमाम मुश्किलात का हल भी है और सरापा रहमत व बख्शिश भी है और सरापा बरकत और रहमत भी है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर, ये अशरा भी मगफरत का है और आज की रात भी बड़ी फजीलतों वाली, बड़ी बरकतों वाली है, तो मगफरत के हवाले से कोई थोड़ा सा इरशाद फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमारी मगफरत, हमें बख्शिश ना होता और मगफरत ना करनी होती तो कभी ये रमज़ान जैसी अजीम नेमत हमें ना अता फरमाता। तो हमें रमज़ान भी अता फरमाया, वो भी करीम है और कुरान भी करीम है। तो लिहाजा ये हमारी बख्शिश के असबाब पैदा फरमाए हैं। पूरी मिल्लत इस्लामिया जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में आप हजरात समात फरमा रहे हैं, यही पैगाम है कि हजूर इस्लाम ने फरमाया उसकी नाक जो है वो खाक आलूद हो कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो माफ़ी जो है ये अल्लाह से मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करना चाहिए। दुनियावी मसाइल का भी हमारा हल है और हमारी बख्शिश का भी ज़ामिन है। तो लिहाजा हर लम्हे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुनाहों की बख्शिश जो है वो लाजिम है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कुरान मजीद में पढ़ा गया है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि तुम अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगो और तौबा करो, और उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे माल जो है उसमें बरकत और वुसअत अता फरमाएगा। मालों के साथ और तुम्हारी औलादों के साथ जो है वो तुम्हारे अल्लाह मदद फरमाएगा और तुम्हारे ऊपर साया रहमत फरमाएगा। तो लिहाजा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ना चाहिए। ये परेशानियों का भी हल है, बीमारियों का भी हल है और दुनियावी और उखरवी मसाइल का भी हल है। अब पहली कौमों का जिक्र अगर पढ़ा जाए जिनको खौफ़े खुदा था, काश हमें भी रोने वाली आँख मिल जाए कि अल्लाह की बारगाह में खौफ़े खुदा से रोने वाली आँख मुयस्सर हो जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो कसरत के साथ अल्लाह के खौफ का जिक्र फरमाते थे, अल्लाह के अजाब का जिक्र फरमाते थे। और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम आपके जो लख्ते जिगर हैं, साहिबजादे हैं, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो खौफ़ खुदा इतना ज़्यादा था कि जब भी कोई अल्लाह के अजाब की बात होती तो ज़ारो कुतार रोते थे, यहाँ तक कि बेहोश हो जाया करते थे। अब वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं और नबी हैं, रसूलों का ये आलम है जो मासूम है, मासूम अनिल ख़ता हैं, तो फिर उनका ये हाल है कि वो अल्लाह से डरते हुए अजाब की बात आती तो वो बेहोश हो जाते थे। और आज हमारे सामने कौम आद, कौम समूद और दीगर अक़वाम का अजाब का, तबाही का जिक्र आता है तो हमारे रोंगटे भी खड़े नहीं होते, हमारे बालों पर जून तक नहीं रेंगती। इसका मतलब है कि हमारे दिल जो है वो सख्त हो चुके हैं। अब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का आलम किताबों में आता है, तफसीरों में आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आपकी मजलिस में याहिया अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे तो आप कोई अज़ाब इलाही की बात नहीं करते थे, अल्लाह की रहमत की बातें करते। लेकिन एक दफ़ा एक ऐसी मजलिस थी कि जिसमें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम छुप कर बैठे हुए थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद याहिया अलैहिस्सलाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खौफ़ खुदा की बात की और अज़ाब इलाही की बात की। तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम
چیخو پکار کرتے ہوئے روئے، اور پھر پتہ چلا کہ یہاں یحییٰ موجود ہیں، اور یہاں تک کہ خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ان کا یہ عالم تھا، اور یہ اکرام کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ غاروں میں، ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا دربار، اس کے ساتھ چلا گاہ ہے فلاں پہاڑی پر فلاں جنگل میں، تو یہ اللہ کے بندے جو تھے وہ خوف خدا سے روتے تھے، ان غاروں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر روتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ زاری فرمائی خوف خدا سے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی تو اللہ کے عذاب کی آیتیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زار و قطار روتے تھے۔ اور ہماری دلوں کی سختی یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، اور پھر دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو عذاب الہی یاد نہیں رہا، اللہ کی ناراضگی یاد نہیں رہی۔ اور پھر بنی اسرائیل میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں، پہلی امتوں میں بڑے بڑے واقعات ہیں کہ ایک نوجوان ایسا تھا کہ اس نے اتنا گناہ گار اور سیاہ کار تھا کہ وہ اپنی بخشش سے مایوس ہو چکا تھا، اور اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، آگ لگا کر جلا دینا، اور جب اس کی پیس کر میری جو ہے وہ راکھ بنا دی جائے، جب میں جل جاؤں تو میرے جسم کو پیس دیا جائے اور اس کی راکھ جو ہے وہ جب تیز ہوا چلے گی تو اس میں اڑا دینا۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ وصیت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنی قوت نہیں رکھتا، اتنی برداشت نہیں رکھتا کہ میں اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکوں، اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکوں، تو اگر تم مجھے جلاؤ گے اور میری راکھ کو تیز ہوا میں جلا دو گے تو میں اس طرح اللہ کے سامنے جانے سے بچ جاؤں گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ جب راکھ اور سا بن گیا تو اس کی راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا اور فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اتھینٹک احادیث کی کتب میں، احادیث کی کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا کہ تو نے یہ نصیحت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میں اتنا گناہ گار تھا، مایوس ہو چکا تھا کہ میری اب بخشش نہیں ہوگی، میں تیرے خوف سے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے خوف سے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے وصیت کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تو نے میرا خوف کرتے ہوئے یہ وصیت کی ہے تو جا، میں نے تجھے بخشش عطا فرما دی۔ تو جو بندہ ایک آنسو بھی بہا لیتا ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آخری گزارش ہے حضور کہ دل کی سختی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل سخت ہو چکے ہیں، تو دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی ارشاد فرمائے بات کہ ایسی سب سے پہلے تو ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جن وجہ سے جو ہے وہ دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا اور ذکر الہی سے دور رہنے سے دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دل نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو صاف بھی کرتا ہے، جیسا کہ ہر چیز کا میل کچیل دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو دلوں کا میل کچیل اور سختی دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور نماز، نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ کیا جائے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ہماری یہ پوری ٹیم آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اور اگر دوران پروگرام کوئی مسٹیک، غلطی، اونچ نیچ ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو یہ موقع عطا کیا، اور آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں کہ آپ دین اسلام کی یہ خدمت جو ہے میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ سب آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے ہے،
اور یہ حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کو عام کرنے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری کاوش قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان